ہوں گے. آئیے کال لیتے سلسلے میں. آج اشفاق بھائی سے کلام جو سنیں گے وہ بھی ماں سے متعلق ہی سنیں گے. جی حسن رضا اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سعودی عبدالحبیب بھائی بہت ہی پیارا پروگرام لے کر آئے ہیں. عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا ہے تب آپ کی کیا کیفیت تھی؟ آپ تب بغداد شریف میں تھے تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں. عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے ان کی والدہ کے وصال کے بعد کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اب موسیٰ سنبھل کے بات کرنا، تو اس حوالے سے ارشاد فرما دیں کہ وہ کیا واقعہ ہے. کچھ مدنی پھول بھی ارشاد فرما دیں. عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ اگر اولاد کو کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو تو اس پر جو ہے وہ پریشان ماں جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں. اور میری والدہ کے لیے صحت و عافیت کے ساتھ طویل جو ہے وہ عمر کی دعا بھی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کے ماں باپ اور بالخصوص والدہ زندہ ہے. ان کی قدر کیجیے. اللہ سب کی والدہ جو حیات ہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، صحت و عافیت نصیب فرمائے. ان کی خدمت کر کے دعائیں لیجیے. یہاں جب میری والدہ کا وصال ہوا میں بغداد شریف بس پہنچا ہی تھا. ہم اسی دن بغداد شریف پہنچے تھے. اور کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ کچھ ایسا ہوتا ہے، واللہ عالم اس کی وجہ کیا ہے. میری والدہ سے جو تعلق تھا بہت ہی زیادہ ان سے پیار تھا، تو وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، تو ہم بھی کرتے تھے، لیکن ان کا لیول ہی اور تھا. تو وہ جب ان کو یہ پتہ چلتا تھا نا کہ میں تھکا ہوا ہوں یا دیکھتی تھی تو وہ ایک ہی جملہ کہتی، بیٹا آپ آرام کرو. میں یوگینڈا سے ٹریول کر کے ایک دن پہلے پہنچا تھا اور اگلے دن بغداد روانگی تھی، تو ماں سے ملنے گیا. اور میں گیا، تھوڑی دیر بیٹھا، میں نے کہا ماں مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں بہت تھکا ہوا ہوں، ٹریول کل پھر ٹریول ہے. تو مجھے 100% اسی جواب کی امید تھی کہ امی نے یہی کہنا بیٹا جاؤ آرام کرو. ماں نے کہا بیٹا جاؤ نہیں، تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ. اچھا، میری بات کبھی ان ایکسپیکٹ، امی نے کبھی مجھے ایسا نہیں کہا بیٹا تھوڑی دیر تو بیٹھ جاؤ. اور میں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد پھر میری آنکھیں بند ہونے لگی. میں نے کہا امی میں جاؤں، مجھے نیند آ رہی ہے. بیٹا تھوڑی دیر اور بیٹھ جا. اچھا یہ کبھی نہیں کہا تھا. اچھا اس وقت تو سمجھ بھی نہیں آئی یہ کیوں کہہ رہی ہیں. تو بہرحال تھوڑی دیر اور بیٹھا، پھر خود ہی دیکھا کہ میری آنکھیں ہی بند ہو رہی ہیں نیند سے. باتیں ہوتی رہیں، کچھ ذکر ہوتا رہا. پھر والدہ کو چونکہ غوث پاک سے ویسی بے تحاشا محبت اور ہماری گٹی میں ڈالا ہی سمجھ لیں غوث پاک کو امی ابو نے اور امیر اہل سنت کے صدقے. تو ہمارے میمنوں میں ویسے ہی آپ کو پتہ ہے بچپن سے ہی اسکول جاتے تھے جب سے غوث پاک کا وسیلہ بڑے پیر کے حوالے، تو اسی طرح بڑے ہوئے. تو میں نے کہا میں بغداد شریف جا رہا ہوں، اور ماشاءاللہ تو بہت دعائیں دیں اور کہا ٹھیک ہے. اچھا اب میں روانہ ہو گیا. دوسرے دن بغداد ایئرپورٹ پہنچا ہوں تو پہلا میسج میرے موبائل پر ہے تو میری ماں کا ہی ہے، بیٹا خیریت سے پہنچ گئے، سب ٹھیک ہے. یعنی اتنی فکر کرنا. اچھا وہ دن ہم پہنچے تھے تو نمازیں تھیں ظہر اثر مغرب، تو میں کہا عشاء پڑھ کے ہی سوئیں گے کیونکہ ساری رات جاگے ہوئے تھے. پیچھے سے بھی ٹریول کافی تھا. تو بس وہ کسی طرح ہم نے کرا کے غوث پاک کے دربار میں حاضری دی اور عشاء اول وقت میں پڑھی اور میں کمرے میں چلا گیا سونے کے لیے. اور اس وقت وہاں پاکستان میں امی کا وصال ہو چکا تھا. اچھا اتفاق یہ ہے کہ میں نارملی پھر جب موبائل لائٹ وائٹ بھی بند کر دی، اور اگر میں اس وقت میسج نہ دیکھتا اگلے 8-10 گھنٹوں تک تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا، تو پھر وہ جنازے میں آنا اور وہ سارے معاملات بھی نہ ہو پاتے. اللہ نے جو کرنا تھا. تو اتفاق جو ہے وہ میرے بیٹے کا مجھے میسج آیا، اور اس نے اس وقت زندگی میں ایک عقل مندی کی کہ میسج کے ساتھ نیچے اس نے ایمرجنسی بھی لکھ دیا. ورنہ بندہ کہتا ہے خیریت کا میسج ہوگا بعد میں پڑھ لیں گے. تو مشتبہ مدنی میرے ساتھ تھے، مشتبہ یہاں تھے. اچھا تو اس نے کہا ایمرجنسی ہے. پھر میں نے میسج سنا تو پتہ چلا کہ طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے. ایسا مجھے فوراً نہیں بتایا انہوں نے. پھر میں نے کال کی اور پھر سارے معاملات پتہ چلے. تو سوال یہ تھا کہ آپ خیر بات طویل ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اس وقت تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا. اور مطلب ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کیونکہ امی سے کل تو مل کر آیا ہوں، آج صبح تو ان کا میسج آیا. جی جی. اور بہرحال پھر تو ایسا لگا سب کچھ کریٹیکل ہوتا تو آپ سفر بھی ہاں نہ کرتا، بالکل سفر نہ کرتا، اجازت لے کر ہی آیا تھا ان سے. لیکن بس پھر سمجھ ہی نہیں آیا. اور پھر اس کے بعد بڑا مطلب میں اکیلا فیل کر رہا تھا. اچھا پھر وہاں سے اتنا ایزی ایگزٹ ہونا بھی آسان نہیں، آپ کو پتہ ہے گروپ کے ساتھ جائیں تو گروپ کے ساتھ آ سکتے ہیں. اچھا رات کو 12-1-2 بج گئے ان تمام کنورزیشن میں، تو ہمیں وہ گروپ لیڈر کا بھی رات 1 بجے مل جانا، ورنہ وہ کہاں ملتا، وہ صبح ملتا. اس سے ریکویسٹ کی، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ صبح کی فلائٹ کریں، میں ایئرپورٹ پہنچتا ہوں، آپ کو ایگزٹ کرا دوں گا. پھر وہ سارا معاملہ، پھر امیر اہل سنت سے رابطہ ہو گیا. تو امیر اہل سنت پھر امیر اہل سنت نے بھی بڑی پیاری رہنمائی کی. چلے یہ کام آئیں گی باتیں کہ میں نے کہا کہ میں بغداد میں ہوں اور میں پہنچوں گا بھی تو دوپہر ہو جائے گی. اور تو جنازے کے حوالے سے تو امیر اہل سنت کو میں نے عرض کی کہ اگر آپ پڑھا دیں، ان کی خواہش بھی یہی تھی. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تو تیار ہوں، لیکن آپ پہلے مفتی صاحب سے پوچھیں کہ وہ کتنی تاخیر ہم کر سکتے ہیں، شرعی رہنمائی لیں. پھر میں نے مفتیان کرام سے رابطہ کیا وہیں بغداد شریف سے کہ میں پہنچ سکتا ہوں، اتنی مجھے اجازت ملے گی یا پہلے ہی جنازہ پڑھانا ہوگا. تو انہوں نے فرمایا نہیں آپ بڑے بیٹے ہیں، آپ ولی ہیں اور اتنی تاخیر نہیں کہلاتی، اتنی دیر میں آپ پہنچ جائیں گے، تو آپ آ جائیں گے سیم ڈے میں، تو آپ کر لیں اور پھر ترتیب بن جائے. پھر ہم نے اس کو اناؤنس
اناؤنس کیا کہ مدنی مذاکرے کے بعد جنازہ ہوگا. جنازہ تو دھوم دھام سے جی اللہ کی دنیا نے رحمت سے, دیکھا ہاں کہ اللہ کی ایک رحمت پیر و سے مرشد نے جیسے نوازا, ویسی جو الفاظ ان کے لیے کہے وہ بھی ناقابل بیان ہے الحمدللہ, ماشاءاللہ. اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. لیکن یقین کریں, مطلب میں جن کے بچے جن کے ماں باپ حیات ہیں نا, اشفاق بھائی تو ماشاءاللہ اللہ پاک ان کے والدین کو اور درازی عمر بالخیر دے, لیکن جن کے ماں باپ چلے گئے نا, اور جن کے ماں باپ ہے, پہلے میں ان سے بات کر لوں. آپ یقین کریں میری والدہ کو شاید 3-3.5 سال اب ہو گئے, والد صاحب کو 2-2.5 سال ہو گئے, کوئی دن نہیں گزرتا جب امی ابو یاد نہ آتے ہوں. یقین کریں وہ جانے کے بعد بہت یاد آتے ہیں. تو پلیز جن کے ماں باپ ہیں ان کے ساتھ وقت گزاریں, ان کے ساتھ اسپینڈ کریں ٹائم, اور ان کی قدر کریں. انشاءاللہ وہ دعائیں آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گی. سبحان اللہ. ہم چلتے ہیں